کسی شادی میں شرکت کرنی ہو نا تو اس کے لیے بھی پہلے پلان کرنا پڑتا ہے. کیا لباس ہوگا، کیا ٹائم ہوگا، کیا کچھ وہاں کوئی تحفہ تحائف دیا جائے گا یا کوئی کیش ہوگا، یہ سب کچھ پلان کیا جاتا ہے. تو یہ جو انسان کو زندگی ملی ہے اس میں کوئی پلاننگ نہیں ہے. لیکن ہمارے ہاں بدقسمتی سے یہ ہے کہ سوچا یہ جاتا ہے کہ آؤ اس دنیا میں کھاؤ اور جاؤ. اور کچھ لوگ تو اس پہ بات کرنا پسند ہی نہیں کرتے، عمل کرنا تو دور کی بات ہے. اور 97% لوگ ایسے ہیں جو اپنے پلانز لکھتے ہی نہیں ہیں، اور لکھنے کی اتنی اہمیت ہے کہ جس کی حد نہیں. ہوتا یہ ہے کہ جب آدمی لکھ لیتا ہے تو وہ چیز ازبر ہو جاتی ہے، یعنی دماغ بھی اسے ایکسیپٹ کر رہا ہوتا ہے اور زبان بھی اسے ادا کر رہی ہوتی ہے. اب ایک عام آدمی کے ذہن میں آتا ہے کہ زندگی میں کیا پلان ہونا چاہیے. بس ہمیں زندگی ملی ہے، اس کو طریقے سے گزارنا ہے. تو بات پھر وہی ہے کہ وہ طریقہ کیا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ انسان کو مشکلات بھی ملی ہیں اور اس میں مواقع بھی ہیں. تو ایک اس میں درمیانی راہ بھی ہے جو انسان کو مختلف حالات ملے ہیں، ان میں سے کچھ نہ کچھ مواقع ایسے موجود رہتے ہیں جو ان پہ اگر سٹیپس لیے جائیں تو بہتری آ سکتی ہے. کچھ تو مسائل ایسے ہوتے ہیں جو حل ہی نہیں ہونے ہوتے، اور کچھ ایسے ہوتے ہیں کہ جس میں امید ہوتی ہے کہ بہتری ہو جائے گی. تو یہ تھوڑا سا دماغ استعمال کرنے والی بات ہے، زیادہ دماغ بھی نہیں، اور اس کے بارے میں پلان کر کے اس پر عمل کرنے والی بات ہے. تو یہ جو کائنات ہے یہ ایک پوری ترتیب میں ہے. دیکھیں گرمیوں میں سردیاں نہیں آئیں گی، سردیوں میں گرمیاں نہیں آئیں گی، سورج چاند ستارے اپنے اپنے ٹائم پر آ رہے ہیں جا رہے ہیں. تو یہ سارے کی ساری ایک ترتیب، ایک آرگنائز سسٹم نظر آتا ہے کائنات کا. تو انسان جو اشرف المخلوقات ہے اس کی اپنے بارے میں کوئی سوچ نہیں ہونی چاہیے، ضرور ہونی چاہیے، اور اسے اپنی لائف کو ضرور پلان کرنا چاہیے. اور وہ پلان اس قسم کا ہو کہ دین اور دنیا دونوں کو ساتھ لے کر چلے. یہی نہیں کہ آنکھ ہم نے یہاں کھولی ہے تو بس یہیں کی چیزیں ہیں، نہیں، اس دنیا میں رہ کر اگلی دنیا، اگلے جان کی بھی تیاری کرنی ہے. وہ بڑا ایک خوبصورت قول یاد آ گیا. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اے انسان، خدا نے تجھے اپنے لیے پیدا کیا ہے. تو یہاں یہ چیز بھی سمجھنے کی ضرورت ہے کہ عبادات بھی ہونی چاہیے اور اس دنیا کو بھی صحیح طریقے سے گزارا جائے. تو یہ جو دین اور دنیا کو ساتھ لے کر چلنے والا بندہ ہے وہ بہت کامیاب ہوگا. اور کامیاب بندہ ذہن میں رکھیے کہ وہ دوسرے کی تعریف بھی کرتا ہے، وہ دوسرے کو بھی اس کا کریڈٹ دیتا ہے. اور یہ جو تعریف کرنا ہے یہ ایک کامیاب بندے کی نشانی ہے. ہمارے ہاں ذرا تھوڑا سا اس کا الٹ حساب کتاب ہے. میں سمجھتا ہوں کہ جو تعریف ہے یہ ایک فیول ہے، اور جیسے ایک جیپ 4x4 ہو تو اسے اوپر نیچے جو گاٹیاں ہوتی ہیں اس پہ بڑی آسانی سے وہ چڑھ جاتی ہے، اور بڑا اس میں زور ہوتا ہے. اور وہ کیا ہے کہ وہ اس میں فیول ہے اس کا، اور اس کی پاور ہے. انسان کو آگے بڑھنے کے لیے جو مین چیز ہوتی ہے، درکار ہوتی ہے، وہ ہے جی اس کا تعریف. اور وہ تعریف غلط تعریف نہیں ہونی چاہیے. جو واقعی اس میں جو کوالٹیز ہیں اگر وہی اس کو بتائی جائیں تو وہ اس کے کام میں آپ کو بہتری نظر آئے گی. اب یہ ہے کہ ایک تاثر یہ بھی ہے کہ اگر تعریف کر دی تو وہ اگلا بگڑ جائے گا. سپوز ایک گوالا ہی گھر میں آتا ہے، دودھ دیتا ہے، اگر اس کو یہ کہہ دیا جائے کہ تم بہت اچھا دودھ دیتے ہو تو سمجھو کہ اگلے 4 دن آپ کو وہ لسی دے گا. یہ ایک رائے ہے، اس میں حقیقت بھی ہو سکتی ہے، میں یہ نہیں کہتا کہ یہ غلط بات ہے. لیکن کیا اس کو ہر جگہ امپلیمنٹ کیا جا سکتا ہے؟ یہ مینٹیلٹی ہر جگہ رکھی جا سکتی ہے؟ نہیں، ہرگز نہیں. ہم نے اچھے لوگ بھی اسی دنیا میں ہیں، اور ہم نے جو اچھا کام کر رہے ہیں، جو اچھی سروسز دے رہے ہیں، ہم نے ان کو ضرور سراہنا ہے. ہر ایک پہ ہی، ہر بندے پہ ایک ہی کلیہ نہیں چل سکتا، ہر بندے کو ایک ہی لاٹھی سے ہانکنا یہ غلط بات ہے. ہونا یہ چاہیے کہ کھوتے اور گھوڑے میں فرق کرنا چاہیے، ٹھیک ہے. اور سیلنگ میں تو بارگیننگ چل سکتی ہے، لیکن رویوں میں بارگیننگ نہیں ہونی چاہیے کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ اگلا سلام کرے گا تو میں سلام کروں گا، نہیں تو مجھے کیا ضرورت ہے. ہمارے نبی پاک بازار تشریف لے جایا کرتے تھے سلام کی غرض سے، اور حکم بھی ہے کہ سلام میں پہل کیا کرو. تو یہ جو رویوں میں جو تبدیلی ہے یہ اس اخلاقی طور پہ جو آئے گی یہ زیادہ بہتر ہوگی. قانون اتنے اچھے طریقے سے عمل نہیں کر سکتا جتنا معاشرے میں کوئی اچھی بات بتائی جائے اور اس کو کسی
اچھی شخصیت کے ساتھ، جیسے ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ایک نمونہ ہے ہمارے لیے، تو اگر ہم ان کے مطابق اپنی زندگی گزاریں گے تو ہماری زندگیوں میں تبدیلی نظر آنا چاہیے، اور یہی اصل تبدیلی ہے۔ معاشرے میں تبدیلی آنی چاہیے اور اچھی بات کو ضرور سراہنا چاہیے، تعریف کی جانی چاہیے، اور جو غلط لوگ ہیں ان کو غلط بھی کہنا چاہیے، یہ نہیں کہ اس میں خاموشی اختیار کرنی چاہیے، ان کو بھی غلط کہا جائے، لیکن اس میں جو اچھے لوگ ہیں ان کو پس پشت نہ ڈال دیا جائے، ان کی تعریف ضرور ہونی چاہیے۔